رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم یناجی ربہ، کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کی نیت باندھتا ہے، تو در حقیقت اصل میں وہ آدمی اللہ سے گفتگو کرتا ہے، آدمی ایسی صورت میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر کبھی تکلیف میں آ جائے، کبھی پریشانی کا شکار ہو اور اس کا دل چاہتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے اپنی یہ بات پیش کروں، اللہ کے سامنے میں اپنا دکھ عرض کر دوں، اللہ کے سامنے میں اپنا دکھڑا سنا دوں، انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی نیت باندھے۔ وہ نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم مدد حاصل کیا کرو، اللہ کی مدد کو لیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دو اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم تم پر ضرور نازل ہوگا۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اختیار کرو۔ یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان جس وقت نماز کی نیت باندھتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، تو وہ در حقیقت ساری دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر، ساری دنیا سے اپنے معاملات ختم کر کے وہ واحد القہار کے دربار میں سر بسجود ہوتا ہے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی دل کے جذبات کے ساتھ میں اللہ سے باتیں کیا کرے، نمازیں جو فرض ہیں ان کے علاوہ صرف اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے انسان نمازوں کی نیت باندھے اور نماز ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کبھی کوئی بات پیش آتی تھی، کوئی معاملہ درکار ہوتا تھا، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی اگر چاند گہن ہوا تو نمازیں پڑھی، سورج گہن ہوا تو نمازیں پڑھی، آندھی طوفان آیا تو نمازیں پڑھی، کسی سے مقابلہ ہوا تو نمازیں ادا کی ہیں، نکاح کا وقت آیا تو نماز ادا کی ہے، کوئی معاملہ کسی بھی طرح کا پیش آ گیا، کیسے بھی حالات ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان ان چیزوں سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی بڑے بڑے کام کرنے کے لیے جاتا ہے، چلتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اپنی عرضی پیش نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ یا اللہ میری کامیابی میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں کامیاب ہونے والا نہیں ہوں۔ اس چیز کو انسان کو اپنانا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے، ان کو اپنائے اور ان پر عمل کرے۔ لہذا نماز تو انسان کی زندگی میں ایسا خاص عمل ہونا چاہیے کہ ہر پریشانی کو انسان اس کے ذریعے اللہ کے دربار میں پیش کر دے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔